کراچی میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور ٹارگٹ کلنگ کا جو جن بے قابو ہوا تھا جب سے جمہوری حکومت آئی تھی تو اب تک جو ہے یہ جن بے قابو ہے اور حکومتی تمام تر دعوے جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور کراچی میں شہریوں کا قتل عام شروع جیسے ہوا تھا وہ آج تک بھی جاری ہے۔ وزیر داخلہ سندھ صوبائی وزیر داخلہ سندھ منظور وسان جو ہے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے روز خواب دیکھتے ہیں مگر کراچی کے شہریوں کے ساتھ امن و امان کی بحالی کے حوالے سے وہ کوئی خواب نہیں دیکھتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ خواب کوئی دیکھیں کہ کراچی میں امن قائم ہو اور اسی حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کراچی ANP سندھ کے صدر جو ہے شاہی سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ السلام علیکم شاہی سید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو شاہی سید صاحب دیکھیں کہ کراچی کی صورتحال بالکل اب تر سے ہوتی جا رہی ہے اور معیشت ہماری وہ کراچی کو ہب کہا جاتا ہے تباہ ہو کر رہ گئی ہے، تو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا یہ جو جن بے قابو ہے کب کراچی کے شہریوں کو اس سے جو ہے سکون ملے گا؟ دیکھو، سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جن بے قابو ہے، لیکن جب تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ ہو، باتیں تو سب اچھے کرتے ہیں، سب ریڑھ کی ہڈی بھی کراچی کو سمجھتے ہیں، سب معاشی ہب بھی کہتے ہیں، جو اچھے سے اچھے القاب سے نوازا جاتا ہے کراچی شہر کو، اتنے ہی اس میں سنسیریٹی کسی کی نہیں ہے۔ کراچی میں امن کے لیے کسی نے آج دن تک بیٹھ کے بات نہیں کی، سب وزارتوں میں باتیں ہوتی ہے، مفادات کی بات ہوتی ہے، پوسٹ اینڈ ٹرانسفر کی باتیں ہوتی ہے، حکومت میں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ سکون اور امن کے لیے اکراس دی بورڈ ہم نے لکھ کے بھی دیا لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے، اور جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، جب تک قاتلوں کو پکڑا نہیں جائے گا، جب تک ان کو سزا ہی نہ ہو، اگر یہ پوزیشن ہو کہ پولیس والا، دیکھو اس شہر میں سب سے بڑی بربادی ہے کہ پچھلے ادوار میں کراچی پولیس بہت کمزور ہو گئی، اس کو چن چن کے مارا گیا، اس کے بعد اب کراچی پولیس اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے ان کرمنل، وہ گینگ وار اور ان بدماشوں کے پاس جا کے اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر مانگتا ہے۔ تو جس شہر میں گینگ وار، مافیاز، چاہے وہ مافیاز بھتہ مافیا ہو، چاہے وہ ٹھپا مافیا ہو، چاہے وہ لینڈ مافیا ہو، چاہے وہ اسلحہ مافیا ہو، چاہے منشیات وہ مافیاز اتنے ہیوی ہو کہ پولیس ان سے اپنی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے شفارے سے کرواتا ہو، تو ایک مجبور آدمی جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ تو پہلوان اور طاقتور آدمی کے پاس جائے گا۔ تو اس شہر میں طاقتور تو مافیاز ہے، تو جہاں مافیاز طاقتور ہوگا اور پولیس کمزور ہوگی تو اس شہر کا بھی آپریشن ہوا، پولیس جو ہے آج وہ چن چن کر مار دیا گیا مگر ان کے جو قاتل آج تک کے جو خاص کر پولیس کو قتل کرنے والے وہ نہیں پکڑے گئے۔ شاہی سید صاحب، کراچی میں جو خاص کر جدید اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھو، پہلے زمانے میں تو لوگ بولتے کہ باڑے سے، پشاور سے، باڑے سے آتے، لیکن اب وہ پشاور باڑے، جب سے یہ افغانستان وار ہوا ہے ضیاء الحق دور میں، یہ کلاشنکوف کلچر، یہ ہیروئن کلچر، یہ سب اسی کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، اور اب تو کنٹینر بھی غائب ہوئے۔ سب سے اچھا جو امریکن اور اسرائیلی اسلحہ ہے وہ تو یہاں سمندر کے تھرو بھی آتا ہے، تو اب تو کوئی جگہ بتانا اس مطلب کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہے، ہر طرف چاروں طرف سے اسلحہ آ رہا ہے، اور ہم اسی لیے بولتے ہیں کہ ڈی ویپنائزیشن ہونا ضروری ہے، ڈی ویپنائزیشن کیا جائے۔ شاہی صاحب، اکثر سیاستدانوں کوئی بات نہیں سر جو ہے سیاستدانوں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، میں جو ہے ڈھکی چھپی بات نہیں کروں گا، کراچی میں جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے ANP کو کہ جی ANP زیادہ یہ ٹارگٹ کلنگ میں اور اس میں ملوث ہے، میں دبی ہوئی بات نہیں کروں گا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے کراچی کے علاقے جو ہے وہ ANP کی وجہ سے جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتے ہیں۔ دیکھو، الزام تو الزام ہو تو کچھ بھی کوئی دشمن کہے گا، جب ظاہر بات ہے کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے 2 MPA حاصل کیے تو یہ 2 MPA لوگوں کو چھپتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس اتنی طاقت یہ کیوں ہو رہا ہے، لہذا اس کے لیے تو وہ الزامات کی بوچھاڑ کریں گے، لیکن میرے پاس اس کا جواب یہ ہے جس کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کو حرام بھی کون کہے، ہم تو کہتے ہیں کہ موقع پہ جائے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تو فوجی آپریشن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ڈی ویپنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم کلنگ کریں، ہم بدماشی کریں، ہم لینڈ مافیا ہے، ہم ڈرگ مافیا ہے، تو پھر ہم فوج کو کیوں بلا رہے ہیں؟ پھر تو ہمیں اسی چلنا۔ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج اب آ جانی چاہیے کیونکہ اتنی قتل و غارت ہو گئی ہے، لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوج آنی چاہیے؟ آپ کی اطلاع کے یاد ہے کہ یہ تو لوگ آج ابھی جو لاشیں ہو گئی ہے اور انتہا بہت زیادہ ہو گیا تو لوگوں کو ابھی فوج یاد آئی، ہم تو 3 سال پہلے سے 2007 کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے، اس شہر میں دندناتے پھر رہے مجرم،
یہاں 12 مئی کی واقعہ ہوا ہے، یہاں وکیلوں کو وہ کیمیکل مار کے شہید کیا گیا ہے، یہاں 12 ربیع الاول کو لوگ شہید کیے گئے. ابھی ریسنٹلی یہ جو حالات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے پختونوں کو چن چن کے مارا گیا. ابھی جب میں یہ بات کرتا تھا لوگ بولتے کہ یہ تعصب پھیلا رہے، تم پختون نہیں بولا کرو. اب تو اردو بولنے والے نے جو بولنا شروع کر دیا، اور ظاہر بات ہے جو ہوگا لوگ وہی بولیں گے. ابھی بھی اردو بولنے والے کو بھی بسوں سے اتار کے چن چن مارا، لیکن اس کے بدلے میں بلوچوں کو بھی بوریوں میں بند لاشیں بھیج دیے. تو جب تم بوریوں میں یہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے کراچی میں زبانوں کا تعصب پھیلا دیا گیا؟ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے. تعصب پھیلانا، تعصب یہ ہوتا ہے، پھیلانا یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہو. یہ تو سچ ہے. نہیں، یعنی کہ زبان پہ لوگوں کو قتل کیا جائے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر کوئی بولے کو منافقت کرے، میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں زبان کی بنیاد پہ مارا جاتا ہے. زبان کے پشتو بولنے والا مارا جاتا ہے، اردو بولنے والا بلوچی مارا جاتا ہے. شاہی سید صاحب، یہاں زیادہ بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات یہ کہ یہ جو بدماش ہے وہ اس شہر کو اور ملک کو بے سکون کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آسان ٹارگٹ چاہیے. دیکھو بدماش کو مارے گا تو وہ خود بھی ساتھ مرے گا. لہٰذا ایک انوسنٹ بے قصور آدمی کو مارنا کوئی مسئلہ بہادری تو نہیں ہے، یہ بزدلوں کا اور بغیرتوں کا کام ہے. تو وہ انوسنٹ لوگوں کو مارتے ہیں. بدماش تو وہ بدماش کر کے نکل جاتا ہے، اس کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے دل جگر گردہ چاہیے. تو ان بغیرتوں میں دل جگر گردہ تو نہیں ہے، یہ تو بزدل ہے. شاہی سید صاحب، ایک اہم سوال ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں منظور حسان صاحب، وہ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں بات سمجھ سے باہر ہے کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے وہ کیوں خواب نہیں دیکھتے؟